Subscribe the channel and press the bell icon to get an update. Alhamdulillah alladhi lahu hamdan kathiran kama amar wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Brethren ikram, ہم بڑی تیزی کے ساتھ میں ایک عجیب دور کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ 2016 میں ایک 21 سال کا لڑکا ہی کہیں گے، نوجوان کہیں گے، رشین سائیکالوجی کا اسٹوڈنٹ تھا، علم نفسیات کا، اس کو یونیورسٹی سے ایکسپیل کر دیا گیا، نکال دیا گیا تھا، جو بھی وجوہات ہوں۔ اور پھر اس نے ایک گیم ڈیولپ کیا، اس کا نام تھا دا بلیو ویل چیلنج۔ ایک گیم بنایا یوٹیوب کے لیے، یوٹیوب پر ڈالا بچوں کے لیے۔ پوری دنیا کے اندر بہت بڑی تعداد کے اندر بہت ملکوں سے خبریں آئیں کہ بہت سے بچوں نے سوسائڈ کر لی، خودکشی کر لی۔ وہ 50 دن کا گیم تھا، روز ہر دن کا ایک اس کے اندر چیلنج تھا کہ کیا تم یہ کر سکتے ہو۔ بڑی معمولی چیزوں سے شروع ہوتا تھا اسٹارٹنگ اس کی، کہ تمہیں یہ گنتی دی جا رہی ہے، کیا تم اسے یاد کر سکتے ہو، چیلنج ہے۔ اور اس کے بعد پھر وہ چیلنج یا امتحان اگلے دن اور آگے دن سخت ہوتے جاتے تھے امتحان، بچے انوالو ہو جاتے تھے اس کے اندر ذہنی طور پر بے پناہ، بہت کم عمر کے بچے جب جیسے ہی سوچنے سمجھنے کے لائق ہوتے ہیں۔ اب تو آپ سب ایک موبائل پکڑاتے ہیں لوگ، ان کی نالج بڑھے گی۔ وہ چیلنج آگے رسک کی چیزیں آنے لگی، خطرات کی، کیا یہ بھی کر سکتے ہو کیا؟ اور آخری دن 50ویں دن یہ ہوتا تھا کیا اپنی زندگی بھی ختم کر سکتے ہو، سوسائڈ کر سکتے ہو، چیلنج ہے۔ اور وہ کر لیتے تھے بچے اس میں، دنیا میں بہت سے۔ وہ اس جگہ تک آ جاتے تھے، نفسیاتی طور پر وہاں پہنچ جاتے تھے اس چیلنج کو ایکسیپٹ کرتے کرتے، اور گھر والوں کو کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کیوں ہو رہا ہے، اور پوری دنیا کے اندر ہوا ہے۔ اس کو کل 3 سال کی سزا ہوئی۔ اس نے کہا کہ میں تو دنیا سے کوڑا کچرا ہٹا رہا تھا، سوسائٹی کو صاف کر رہا تھا۔ یہاں ہندوستان میں 2017 میں سپریم کورٹ نے کہا اسے بین کرو، اس گیم کو۔ انڈین گورنمنٹ نے کہا کہ نہیں کر سکتے ہم بین، یہ کوئی ایپ تو ہے نہیں جسے ہم بین کر دیں۔ ارے کتنی ویب سائٹس بین اب بھی کی ہوئی ہیں انہوں نے، ٹھیک ہے، غیر قانونی طور پہ بہت سے لوگ دیکھتے ہیں، اور اگر سچ مچ ایماندار لوگ اس کے پیچھے لگا دیں تو انہیں بھی ٹریس کرنے اور روکنے کا طریقہ ہے، جو اس کے بعد بھی راستے نکال لیتے ہیں دیکھنے کے۔ پھر والدین کو اس کے لیے الرٹ کیا جا سکتا ہے کہ اسے دیکھیں، اس کا خیال رکھیں، اور اسے دیکھیں کہ یہ چھوٹی عمر کے بچے کیا کر رہے ہیں اور کیا دیکھ رہے ہیں اور کن چیزوں میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ ٹین ایج تک آتے آتے ایک نفسیاتی کشمکش سے گزرتے ہیں بچے اور نوجوان، جہاں کم از کم آج موجودہ دور میں وہ اپنی شخصیت کی تلاش میں ہوتے ہیں، اپنی آئیڈینٹی کہ میں کون ہوں، کیا ہوں، کیسے ہوں۔ پہلے یہ سوالات وہ اپنے گھروں پر کرتے تھے، لوگ اپنے اپنے عقائد کے حساب سے انہیں جواب دیا کرتے تھے۔ اب انہیں یہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ سوال وہ گوگل پر ڈالتے ہیں، اب اس سے اور آگے کی چیزیں آ گئی، چیٹ جی پی ٹی اس کے اوپر ڈالتے ہیں، اے آئی کے اوپر ڈالتے ہیں، ان کو ہزاروں جواب ملتے ہیں، وہ کسی ایک جگہ پھنس جاتے ہیں جا کر، اور پھر جس جگہ جا کر جو انہیں زیادہ انٹرسٹنگ محسوس ہوتا ہے وہاں پھنستے ہیں، اور اس سے وہ متاثر ہونا شروع کر دیتے ہیں۔ گھر والوں کو نہیں معلوم ہوئی یہ تبدیلی آ رہی ہے،
وہ پھر الگ ایک الوف لائف ہو جاتی ہے، اپنے گھر والوں سے کٹنا شروع ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں بند کمرے میں اسی کے اندر لگے رہیں، اور یہ بہت چھوٹی عمر سے شروع ہو جاتا ہے۔ میں اسی ایک واقعے پہ اتنی تفصیل نہیں ڈالنا چاہتا، چاروں طرف طرح طرح کے ہیں۔ دو واقعات اور آپ کو بتاتا ہوں۔ ابھی چند روز پہلے بنگال میں ایک غریب ماں باپ، کافی غریب تھے، ان کے دو بچے تھے، ایک لڑکی 6 سال کی، ایک لڑکا بچہ ہوا ایک۔ وہ بچہ 8 مہینے کا ہوا تو انہوں نے اسے بیچ دیا، بیچ کر ایک آئی فون خریدا۔ وہ آئی فون خریدنے کے لیے بیچا۔ اب یہاں کم از کم ہندوؤں میں تو میل چائلڈ، پہلا لڑکا ہوا تھا، اس کی بے پناہ اہمیت ہوتی ہے۔ پہلی لڑکی ہوئی تھی، اس کے بعد یہ لڑکا ہوا، تو لڑکا تو بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے، لیکن اب اس سے زیادہ قیمتی چیزیں آ گئی لڑکی اور لڑکے سے۔ تو انہوں نے آئی فون خریدنے کے لیے اپنے لڑکے کو، اپنے بچے کو 8 مہینے کے بیچ دیا۔ کچھ دن بعد پڑوسیوں نے دیکھا ان کے بیہیویئر میں، ان کے انداز میں بڑی تبدیلی ہے، بڑے غریب تھے، بڑا قیمتی آئی فون ہے ان کے پاس، اور پھر وہ پوری اسٹیٹ کے راؤنڈ پر نکل گئے ریل بنانے کے لیے، انسٹاگرام کے لیے، جگہ جگہ فوٹوگرافی اور ریل بنانے کے لیے۔ وہ اسٹیٹ کا لوگوں نے اتنے پیسے کہاں سے آ گئے، یہ بڑے غریب لوگ تھے، ان سے سوال کیے، نظر آنا شروع ہوا، وہ تمہاری بچی کہاں ہے؟ گود میں بچی تھی، اب کبھی نہیں نظر آتی۔ اور بہرحال پھر رپورٹ کی گئی، اور وہ اسے بھی پکڑا پولیس نے، جیسے خریدا تھا اور انہوں نے جن کو بیچا تھا۔ یہ معلوم ہوا کہ آگے ارادہ تھا کہ اب اور تھوڑا سا اس سے آگے بڑھے، اور وہ جو اس وقت بچی 8 سال کی تھی اسے بھی بیچنا چاہ رہے تھے، یعنی اپنے دونوں بچوں کو وہ بیچ کر وہ دونوں اور زیادہ قیمتی کچھ چیزیں لینے کے چکر میں تھے، جس سے زیادہ اچھی ریلز بنائی جا سکیں۔ یہ بڑوں کی بات ہے، بے پڑھے لکھے غریب گھروں کی۔ پیسے چاہیے اس کے لیے کہ جو آج کی سوسائٹی کے اندر جو چیزیں چل رہی ہیں، جس سے پیسے اور کمائے جا سکیں، تو یہ بچے بیچ دیں، بچے اور ہو جائیں گے۔ ماں باپ یہ کر سکتے ہیں، بچوں کو بیچ سکتے ہیں۔ اب جو دنیا آ رہی ہے اس میں بیچ سکتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے ایک مثال رکھی میں نے، مجھے نہیں معلوم اور کہاں کہاں دنیا میں کیا کیا ہوا ہوگا۔ یہ اتنی بات یہاں پر لائم لائٹ میں یا خبروں میں آ گئی۔ اسی مہینے میں 1 جولائی میں ایک جرمن باڈی بلڈر تھا۔ باڈی بلڈنگ یعنی اس کی اپنی باڈی ایسی ہی تھی جو اس کے اوپر آتی تھی، سوشل میڈیا کے اوپر، انسٹاگرام کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر، کہ دنیا میں کم لوگوں کی ہوگی، زبردست مسلز اور کمر اور پیٹ اور سب، شکل صورت کا بھی خوبصورت تھا۔ 1 جولائی کو 30 سال کی عمر میں اس کی آرٹری ایک پھٹ گئی، ہارٹ سے جو خون لے جانے والی جو رگیں جاتی ہیں انہیں آرٹریز کہتے ہیں، ایک رگ پھٹ گئی اور وہ 30 سال کی عمر میں مر گیا۔ یہ باڈی بلڈنگ یا ایکسرسائز ہیلتھ کے لیے ہوتی ہے نا، یہ کیا ہیلتھ ہوئی کہ جس نے 30 سال میں جان لے لی؟ پیسے بہت کمائے اس نے اس 30 سال میں۔ اس کے 84 لاکھ فالوورز تھے، 84 لاکھ فالوورز تھے، تو اس کے ان کو پیسے دینے والے ہوتے ہیں، جتنے فالوور بڑھتے ہیں اتنے پھر یوٹیوب کے اوپر ان کو اوپر سے کچھ پیسے دینے والے ہوتے ہیں جو انہیں پیسے دے رہے ہوتے ہیں۔ پھر جن کی فالوورنگ زیادہ ہوتی ہے انہیں ایڈ ملنے شروع ہوتے ہیں، ہماری فلاں چیز کا نام لے لینا، میں نے یہ کھایا تھا، اور پھر وہ اتنی بڑی تعداد جو ہے اس میں سے لوگ دیوانے ہو جاتے ہیں، خاص طور سے بچے اپنا وقت اس کے اندر لگانا شروع کر دیتے ہیں، ان کے نقش قدم پہ چلنے شروع کر دیتے ہیں۔ اور دنیا میں بہت سے ایتھلیٹس کا ریکارڈ ہے، بہت بڑی تعداد ہے، کیونکہ بہت کم عمر میں ان کے ہارٹ فیلیئر ہو رہے ہیں عمر میں، اور دنیا کے بڑے کامیاب ایتھلیٹس ہیں، وہ باسکٹ بال والے بھی ہیں، اس کے اندر فٹ بالرز بھی ہیں، اس کے اندر اور دوسرے اسپورٹس کے کشتی والے بھی ہیں۔ جس کی زندگی اتنی کم عمر کے اندر ختم ہو جائے، اس کی ہیلتھ کیا ہوئی، اس کی صحت کیا ہوئی؟ نظر آنے میں ان کی صحت ایسی ہے کہ چاروں طرف سے لوگ لپک رہے ہیں،
اور خاص طور سے بچے. یہ لوگ انفلوئنسرز کہلاتے ہیں, دوسروں کو متاثر کرنے والے کسی خاص میدان میں. یہ انفلوئنسرز جو ہیں یہ یوٹیوب کے اوپر بڑھتے جا رہے ہیں, اس لیے کہ اس سے کمائی بہت ہوتی ہے. وہ پھر آگے اور بچوں کو کمانے کے طریقے بتاتے ہیں کہ تم کیسے کمائی کرو, اور پھر چاہے جتنا مشکل کام ہو, مین ان کا جو سلوگن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے, یس یو کین ڈو اٹ, تم کر سکتے ہو, تمہیں ایسا بننا ہے, اس جگہ جانا ہے, پہنچنا ہے, اس سے کوئی مطلب نہیں وہ اچھا ہے برا ہے, اس کا انجام کیا ہوگا, یو کین, تم کر سکتے ہو. اس کے لیے وہ انسپائر کر دیتے ہیں, ترغیب دے دیتے ہیں, اور وہ پھر یقین آ جاتا ہے دیکھنے والوں کو, جو اس سے لگاتار ان کے فالوورز ہوتے ہیں انہیں یقین آتا چلا جاتا ہے, وہ اس زندگی پر آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. آگے کیا انجام ہوگا یہ تو پھر انجام کی طرف کہیں جا رہے ہیں. ان انفلوئنسرز کو بڑے مالدار ہو جاتے ہیں بہت کم عمر میں. اس میں الگ الگ میدانوں کے ہیں انفلوئنسرز, یعنی یہ طرح طرح سے ترغیب دینے والے, لوگوں کو چیزیں سکھانے والے. اس میں بہت سی تعمیری چیزیں بھی ہیں, کریٹیوٹی بھی ہے, مطلب اچھا ہے, ضروری ہے. انٹرٹینمنٹ والے بہت ہیں کہ جہاں جوکس ہیں بڑے ایسے انداز میں اور لطیفے ہیں یا دل بہلانے والے انداز میں وہ جو چیزیں سناتے ہیں, اس کے لوگ جنہیں لت لگ جاتی ہے وہ اسی کو دیکھتے ہیں. ہر ایک کے ملینز, لاکھوں کروڑوں فالوورز ہیں جو بڑے بڑے ہیں ان میں سے, اور کافی ہیں. انٹرٹینمنٹ ہے. اب انٹرٹینمنٹ کی بھی کلام اللہ نے تو ایک حد دی, انٹرٹینمنٹ ضروری ہے, اچھا ہے, لیکن کچھ لمٹس دی ہیں ہر چیز. لا یسخر قوم من قوم, تم میں سے کوئی کسی کا مذاق نہیں اڑائے دوسرے گروہ کا. مذاق کرنا اور چیز ہوتی ہے جس سے لطف ملے, مذاق اڑانا اور چیز ہوتی ہے. اس تکبر پیدا ہوتا ہے, گھمنڈ پیدا ہوتا ہے, ہم سپیریئر اور دوسرے کا مذاق اڑا رہے ہیں. یہ تکبر انسانیت کی معراج کے لیے, انسانیت کے ارتقاء, انسانیت کے وکاس کے لیے بہت بری چیز ہے کہ میں بڑا ہو گیا. اور یہ انفلوئنسرز یہی بتاتے ہیں تم بہت بڑے ہو گئے اور بڑے ہو سکتے ہو اور بڑھتے چلے جاؤ. بہت خطرناک رجحان الگ الگ میدانوں کے ہیں. اس میں میوزیشینس بھی ہیں, اس کے اندر اسپورٹس والے بھی ہیں, اس کے اندر بیوٹیشینس بھی ہیں, اس کے اندر فیشن والے بھی ہیں, الگ الگ لائن ہے ہر ایک کی. اس کے اندر کوکریز, کھانے پکانے والے وہ بھی ہیں. ہر ایک کے بہت فالوورز ہیں اپنی اپنی جگہ, جو ان کے اندر جو آگے اونچے ہیں. وہ پھر ترغیب دیتے ہیں, آگے پیسے کمانے کی ترکیبیں بتاتے ہیں انفلوئنسرز. ڈھونڈتے ہیں کون سی فیلڈ خالی ہے میں اسے لے لوں, جو زیادہ شارپ ہوتے ہیں. اس میں ان کے اپنے لاکھوں کروڑوں فالوورز ہو جاتے ہیں. اب نئے آنے شروع ہوئے ان فیلڈ سے بھی الگ الگ مختلف میدانوں کی انفارمیشن دینے والے, معلومات دینے والے. وہ کہتے ہیں یہ جو انفارمیشن ہے سب اسے تم استعمال کرو اور تم بھی کب پیسے کما سکتے ہو. تو اب 12, 13, 14 سال کی ایج تک آتے آتے وہ بچے ہونے لگے جو 13, 14 سال کی عمر میں لکھپتی اور کروڑپتی ہونے لگے. وہ بیٹھے ہیں کمرے میں اپنے اور پیسے آ رہے ہیں ان کے پاس, ان کے فالوورز بڑھ رہے ہیں. یہ انجینئر نہیں بنیں گے, کہتے ہیں کیا کرنا ہے انجینئر بن کے, ابھی تو 14, 15 سال کی عمر کے اندر تو جانے کے بعد داخلہ ہوگا وہاں, پھر اس کے بعد اتنی محنت کریں گے, کمائیں گے, کچھ نکلیں گے. اس کے بعد خالی ہم انجینئرنگ کی ڈگری لے لیں گے, کچھ بھی نہیں ہوتی آگے, اگر اور نہیں کچھ کریں گے, ایم اے نہیں کریں گے تو. ڈاکٹر بن جائیں گے, ایم بی بی ایس تو کوئی چیز ہی نہیں ہوتی اب, پہلے کبھی ہوا کرتی تھی. تو ایم ڈی بھی جو ہے ان کے اندر اتنا کمپٹیشن ہے, ایم ڈی ہوئے اس کے اور آگے, پھر اور آگے دیکھو ڈاکٹر آف سائنس خالی ماسٹرز کے بجائے. یہ اتنی زندگی اپنی کائے کو کھپائیں تب تک تو ہم ارب پتی ہو جائیں گے یہیں کمرے میں بیٹھے بیٹھے. یہ سب لوگ اگر چھوڑ دیں, آگے آنے والی نسل اگر انجینئرنگ چھوڑ دے, اگر میڈیکل سائنس چھوڑ دے, آگے آنے والی نسل اگر آرکیٹیکچر چھوڑ دے, آگے آنے والی نسل اگر یہ جتنے بھی قانون, لا اینڈ آرڈر, اس کی معلومات اسے اگر چھوڑ دے, اس لیے کہ انہیں کسی رول سے مطلب نہیں ہوتا, ایم ہے پیسہ کمانا. اس پیسہ کمانے کے لیے اس نے یہ کیا, وہ جو 22 سال کا تھا, 21 سال کا تھا کہ دنیا میں بہت سے بچوں کو مار دیا, اس کے پاس تو پیسہ آ رہا ہے نا, یہ مر گئے. ان کا ایک مینٹیلٹی یہ جا رہی ہے. پہلے یہ انفلوئنسرز ہوا کرتے تھے تقریروں کے ذریعے,
لوگ جاتے تھے جگہ جگہ اسپیچز دیتے تھے، جس کی زیادہ لچھےدار باتیں ہوتی تھیں اس کی طرح زیادہ بھیڑ ہو جایا کرتی تھی، زیادہ اچھا انداز اگر اوریٹری کا تقریر کرنے کا ہوتا تھا۔ اب زندگی میں کتنی جگہ کہاں کہاں جا کر لے گا۔ پھر میگزینز اور رسالے، ان کے ذریعے، پھر فلموں کے ذریعے شروع ہوا یہ 20ویں صدی کے اندر۔ اس سے ذہن بنانے پیچھے کچھ مقصد ہوتے ہیں۔ پیسہ کمانا نمبر 1۔ یہ پیسہ کیسے کمایا جائے؟ مذہبی دیومالائیں دی جائیں۔ لوگ یہاں کے مثلاً ہندوستان کے اندر لوگ بڑے مذہبی ہیں، وہ مسلمان ہوں اور چاہے ہندو ہوں۔ اب وہ ہندو ہیں تو پھر ان کے اندر ہندو دیومالائیں دی جائیں، کس بھگوان نے کیا کر دیا اور کیسے کر دیا، اور ان کے تو مگر نئے نئے دیوی دیوتا بن گئے جو پہلے کبھی جن کا نام ہی نہیں تھا، وہ ایک فلم میں آئے اور اس کے بعد پھر وہ دیویاں جگہ جگہ اکٹھی ہو گئی، اس سے پہلے کوئی نام بھی نہیں جانتا تھا، سنتوشی ماں اور کون کون سے۔ یہ پیسے کمانے کے لیے لوگوں کو یہ چیزیں دے رہے ہیں، مقصد ہے اپنے پیسے کمانا۔ اگر انہیں معلوم ہو لوگوں کا رجحان کچھ اور، دلچسپی کہیں اور، انہیں اس سے کوئی مطلب نہیں کہ وہ لوگ اسی میں بھٹکے ادھر نکل جائیں گے، اس طرف سے دیں گے۔ پہلے تو یہ اس کے ذریعے سوشل میڈیا یہ کہلاتا تھا، لوگوں تک پہنچنے کا ذرائع ابلاغ ہم کہہ لیں۔ اب یہ ذرائع ابلاغ بہت ایڈوانس ہو گیا، اب واٹس ایپ انڈسٹری آ گئی، ہر طرح کے انفارمیشن، کچھ پتہ نہیں آپ کو کیا سچ کیا جھوٹ، اور پھر وہ اس کے اور آگے آ گیا۔ اس میں اتنی معلومات ہے کہ ہر ٹاپک کے اوپر، ہر سبجیکٹ کے اوپر کہ ہر ایک اسکالر بن گیا۔ اب کسی کو لاء پڑھنے کی ضرورت نہیں، وہ ہر لاء نکال لے گا، کس ملک میں کس چیز کا کیا لاء ہے، اسے لاء پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی کو اس کی اب ضرورت نہیں ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ ڈاکٹر کے پاس جائے اور اس سے ڈائگنوز کرائے، وہ نکالے گا کہ بھئی مجھے کیا تکلیف ہے، کیا سمٹمز ہے، کیا کیا چیزیں ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے، دوا کیا ہوتی ہے۔ پھر وہاں پہ اسے وہ ملتے ہیں ویلنس والے جگہ جگہ، تمہاری اچھی صحت کے لیے، اور ویلنس کے اندر یعنی تمہاری اچھی صحت کے لیے ٹھیک رہو، ویلنس میں اسپریچویلٹی بھی آتی ہے، ذہنی طور پر اچھے رہو، خالی جسمانی طور پر نہیں۔ اب یہ ویلنس ایکسپرٹس ملتے ہیں، یہ ایکسپرٹ سب انفلوئنسرز ہوتے ہیں، لوگوں پر اثر مرتب کرنے والے، اثرات ڈالنے والے۔ وہ ایسے کوئی چیز بتاتے ہیں، میں نے یہ کیا اور پھر میں نے دیکھا کہ میری ماں جو ہے وہ ڈائبٹیز سے مر گئی تھی، تو پھر میرے دل پہ بڑا اثر ہوا، اور پھر میں نے یوں کیا، اور پھر میں نے اتنی تحقیق کی، پھر میں نے 15 ملکوں کی فلاں جڑی بوٹیاں، اور پھر میں نے یہ اتنے لوگوں کو دیا، اور میں نے دیکھا اور میری تو بالکل ختم ہو گئی، ٹوٹل ختم ہو گئی۔ پھر جن کو دیا ان کے، اب وہ لوگ جو ہیں ڈائبٹیز تو دنیا میں بہت ہے، لوگوں کو چاروں طرف ہے ہی نہیں، وہ بھی بنا دی گئی تھی نہیں۔ میں نے پہلے بھی کسی اس کے اندر خطبے میں بتایا تھا کہ ایک دن یہ طے کیا، یہ صرف پیسے کمانے کے لیے یہ کوالیفائڈ ڈاکٹرز کر رہے ہیں کہ ایک 200 تک کسی کی اگر شوگر ہے، شوگر کا لیول ہے خون کے اندر، تو کہتے تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، اچھی ہے، انرجی ہے تمہارے اندر بہت۔ اب ایک دن ایسا آیا کہ امریکن ڈائبٹیز ایسوسیشن کے سارے ڈاکٹر نے مل کے میٹنگ کی اور اعلان کیا کہ نہیں، یہ تو بہت خطرناک ہے، یہ تو بہت بڑا پیشنٹ ہو گیا 200 تک۔ انہوں نے کہا کہ اگر فاسٹنگ بغیر کھانا کھائے والی جو شوگر لیول ہے وہ 100 سے اوپر نکل گئی، یا پی جو ہے وہ کھانا کھانے کے بعد والی 2 گھنٹے بعد وہ اگر 140 150 سے اوپر نکل گئی تو یو آر ڈائبٹک، پھر تمہیں ڈائبٹیز ہے، فوراً تمہیں دوا شروع کر دینی چاہیے۔ اس ایک دن کے اندر اس اعلان کے دنیا کی 20% آبادی جو ہے وہ شوگر کی مریض ہو گئی، جو پہلے خوش تھے اور انہوں نے کوئی تکلیف نہیں کی، اور جس دن سے انہوں نے دوا لینی شروع کی اب زندگی میں کبھی نہیں چھوڑ سکتے، اس لیے کہ اب سچ مچ ہو جائے گی اگر اسے چھوڑ دیں گے اس دوا کو، جس دوا کو انہوں نے شروع کر دیا۔ تو وہ جو پروفیشنل ہیں وہ بھی پیسے کمانے میں لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کیا کھلواڑا ہے اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ وہاں تک بھی کیوں جائے، پروفیشنل کیوں بنے، اب تو پھر ایسے ہی کام چل جائے کہ ایک اچھا سا ایک ویڈیو بنایا کہ فلاں چیز ایسے دور ہو گئی، اب آپ یہ منگائیے ہمارے یہاں سے، اور پھر بہت بڑی تعداد جو ان کو تکلیف ہوتی ہے وہ متاثر ہو جاتے ہیں، وہ اپنے آرڈر کے ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک گلاسگو یونیورسٹی ہے، ایک سروے کیا، اس سروے کی رپورٹ کے مطابق معلوم ہوا کہ یہ ویلنس والے یعنی لوگوں کی صحت کی جو طرح طرح کی ترکیبیں بناتے ہیں، بتاتے ہیں لوگوں کو، اس میں سے 9 میں سے 8 فیک ہوتے ہیں، جھوٹے، اور وہ اپنے پروڈکٹ بیچتے ہیں ایسی ادھر ادھر سے، انہوں نے خود کہیں ادھر ادھر سرچ کیا ہے، اچھا یہ ہوتی ہے ایک چیز، یہ ہوتی ہے ایک چیز، انہیں سب کو ملا کے
اور پھر لوگوں کو آپ کنونس کر دو کہ ان سے ملا کر ہم نے پوری دنیا کی ریسرچ کی ہے اور میں اس ملک میں بھی گئے تھے، اس میں بھی گئے تھے، اس میں بھی گئے تھے، ایسا کیا تھا، اب وہ لوگ مان لیتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے ہیں، وہ ڈاکٹر بھی دھوکہ دینے لگے، وہ بھی فراڈ کرنے لگے، زندگی کے ساتھ کھلواڑ کرنے لگے، چاروں طرف یہ صرف پیسے کمانے کے لیے کلچر الگ ہے۔ لیکن یہ اب اس کے بعد وہ جو فراڈ چل رہا تھا، اب یہ فراڈ جب اس بڑی فاسٹ، بڑی تیز ٹیکنالوجی کے اندر داخل ہوا، جسے اب بچے بھی استعمال کرنے لگے، چھوٹے بچے 3-4 سال کے، وہاں سے جسے استعمال کرنے لگے تو یہاں سے تو پھر ان کی زندگیاں آگے کی نسل کے اندر کیا ہوں گی، یہ کہلاتی ہے اب ایک ورچوئل ورلڈ کریٹ ہو رہی ہے، نقلی دنیا۔ تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں کہیں جانے کی، دنیا سے انجینئرز ختم ہو جائیں، دنیا سے ڈاکٹرز ختم ہو جائیں، دنیا سے لا اینڈ آرڈر کے ایکسپرٹس ختم ہو جائیں، لائرز ختم ہو جائیں، دنیا سے سوشیولوجسٹ ختم ہو جائیں، دنیا سے فلسفے کے ماہرین ختم ہو جائیں، دنیا میں مذہبی معلومات رکھنے والے ختم ہو جائیں، یہ سب جانتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہم ابھی بتا دیتے ہیں۔ موٹی موٹی کتابیں لکھ رہے ہیں جنہوں نے زندگی میں کبھی ریلیجن، مذہب ایک بھی نہیں پڑھا، اپنا بھی نہیں پڑھا، جسے وہ خود کہتے ہیں کہ میں کس مذہب کا ہوں، وہ کمپیریٹو تقابلی مطالعے پہ بڑی موٹی سی کتاب کھٹ کھٹ لکھ دیتے ہیں ادھر ادھر سے، ہر جگہ سے پڑھ کے، اسلام یہ کہتا ہے، ہندوازم یہ کہتا ہے، کرسچینٹی یہ کہتی ہے، اور فلاں یہ کہتے ہیں، اور فلاں یہ کہتے ہیں، کہ یہ حوالوں کے ساتھ میں سب رکھی ہوئی ہے وہ کتاب ہے، اور وہ کچھ بھی نہیں جانتے۔ یعنی وہ جو انہوں نے جو کاپی کیا ہے اس سے الگ ہٹ کر ان سے بات کیجیے تو دے آر زیرو، وہ اس میں سے کچھ نہیں جانتے۔ اب ہر سبجیکٹ کا ہر ایک ماہر بن گیا، اس کو چیزیں مل رہی ہیں، پھر وہ اس کو اپنے نقطۂ نظر سے جو ان کا ذہن ہوتا ہے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ کوئی اسے پیش کرتا ہے کہ یہ سب سے سپیریئر والا ہے مذہب، باقی سب جھوٹے ہیں، کوئی اسے ایسے پیش کرتا ہے کہ یہ سب مذہب ایک ہی بات بتاتے ہیں، سب کو مان لو، کوئی مسئلہ نہیں، اور اس کو پھر وہ ثابت کرتے ہیں ایسی مختلف جگہوں سے حوالے نکال کر، طرح طرح سے۔ ایک کھلواڑ ہے جو اس کے لیے چل رہا ہے، ایک کھلواڑ ہے جو اس کے لیے چل رہا ہے انفلوئنس کے ذریعے کہ دولت کیسے کماؤ، اور اصل ٹارگٹ تو وہی ہے کہ دولت کیسے کمائیں۔ زندگی کا مقصد یہی ہے، تو تم بچپن سے اتنا سب کچھ کرنے کے بعد اب کریٹیوٹی ختم ہو جائے گی تو یہ دنیا کیا بچے گی؟ اب یہ اگلا نام یہ کوئی فرضی نام نہیں ہے، ورچوئل ورلڈ، نقلی دنیا۔ یہ ورچوئل ورلڈ بنی ہے، موجود ہے، اس میں جاتے ہیں، وہ اس کا حصہ بنتے ہیں، اس میں ان کی کمائی بھی ہوتی ہے، اس میں وہ کسی کو مارتے بھی ہیں، کسی کو جیتے بھی ہیں، وہ سب نقلی ہے، اور زندگی اس کے اندر گزر جاتی ہے اور ختم۔ حقیقی دنیا سے کٹ گئے، اپنے پیرنٹ سے کٹ گئے، اپنے ماں باپ سے کٹ گئے، اپنی سوسائٹی سے کٹ گئے، تو کہاں جائے گی یہ دنیا، اور کیا ہوگا اس نسل کا، اور آگے کی دنیا کیا ہوگی جب ان کی کریٹیوٹی کچھ نہیں ہوگی؟ چاروں طرف ایسے لوگ ہوں گے جو جن کی تعمیری صلاحیتیں کچھ نہیں ہوں گی، انہیں کچھ نہیں معلوم ہوگا، انہوں نے کچھ چیزیں نکالی جو ان کے سمجھ کے حساب سے کہ کون اس کا ایکسپرٹ ہے، اس سے لے لے۔ سوال یہ انفارمیشن بہت ہے، انفارمیشن کا ہونا اچھا ہے، لیکن انفارمیشن کا ایسے آنا کہ جس میں یہ پتہ نہیں لگایا جا سکے کہ کتنی سچی کتنی جھوٹی، یہ بہت خطرناک ہے، اور اس میں کون زیادہ اچھے انداز میں دوسروں کو انفلوئنس یا متاثر کر سکتا ہے، یہ بہت خطرناک ہے۔ اور جو جتنا بڑا آرٹسٹ ہوتا ہے، اچھے انداز میں پیش کر سکتا ہے، اس کو زیادہ مؤثر انداز میں وہ اتنا آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس میں اور آگے آئے یوٹیوبرس، ان کا فیلڈ کون سی خالی ہے، میدان خالی ہے، تو ان کا ہم سیاست کے بارے میں گائیڈ کریں گے، یہ پارٹی یہ کرتی ہے، انہوں نے یہ کیا تھا، اور سب چیزیں وہ ایونٹ سب وہ دکھا رہے ہیں جو واقعی ہیں، لیکن ایک پہلو دکھا رہے ہیں۔ ان کو جس طرف لے جانا ہوتا ہے ادھر کا ذہن بنا دیتے ہیں، جو ان کا اپنا جس طرف وہ لے جانا چاہتے ہیں، دکھا سب وہ رہے ہیں کہ جو سچ مچ ہے، اور بڑی ریسرچ کی ہے صاحب انہوں نے، یہ طرح طرح کے انفارمیشن مختلف ٹاپک کے اوپر، اور سب صرف پیسے کما رہے ہیں۔ دوسروں کو بتاتے ہیں تم کیسے کما لو، تم ایسے شروع کر دو تم بھی کماؤ، تمہیں اور سب کچھ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ قرآن نے کہا کہ میں اس کے اوپر بات کو آؤں گا، لیکن درمیان میں یہ کہتا چلا جاؤں کہ ایمان لانے والوں، ان جاءکم فاسق، اگر تمہارے پاس کوئی ایسا کوئی آئے جو سب اس کے اخلاقی معیار کچھ نہیں ہے، سب حدیں کراس کرتا رہتا ہے اپنے کسی خاص مفاد کے لیے، تمہارے پاس اگر ایسا کوئی شخص آئے تو بنبئن، کوئی خبر لائے، انفارمیشن لائے، فتبینوا، ضرور تحقیق کرنا پڑے،
इन्फ्लुएंस मत हो जाना किसी से, पहले तुम्हारा काम तहकीक करना है। कहीं ऐसा ना हो कि अंतुसिबु कौमन भी जहालत, तुम्हारे टकराव हो जाए और तुम अलग अलग ग्रुप एक दूसरे से लड़ने लग जाएं उस इंफॉर्मेशन की, उस मालूमात की बुनियाद पर, और उसके बाद फिर तुम्हें जो कुछ तुमने किया था उसके ऊपर तुम्हें नदामत उठानी पड़े, आगे फरमाया, उस पर शर्मिंदा बात को होना पड़े। लेकिन शर्मिंदा वो सब नुकसान तो हो चुके ना, अब शर्मिंदा होने से क्या फ़ायदा, वो नुकसान तुम्हारे हाथों से हुआ। तो पहले चीज़ ये है कि इंक्वायरी करो। आपको किसी वेलनेस की मैंने बात की, जैसे अभी सेहत से मुताल्लिक़ जो जगह जगह हैं, पहले ये इंक्वायरी कीजिए। वो तो क्लेम करते हैं फलां डॉक्टर है और ये उसके एमडी हैं, ये फलां जगह है, ये हमारे सब सपोर्ट कर रहे हैं। पहले ये इंक्वायरी उसके बारे में कीजिए, निकालिए कौन है और इसने खुद कभी ज़िंदगी के अंदर मेडिकल साइंस का कुछ किया है, इसे कितना आता है, वो इतना बड़ा एक्सपर्ट बन गया। इन्होंने ये जो मज़ाहिब के बारे में बात कर रहा है, इसने खुद कितने स्क्रिप्चर ओरिजिनल में पढ़े हैं, कितने मज़ाहिब के, जो बैठ के कह रहा है बुद्धिज़्म ये कहता है और हिंदुइज्म ये कहता है, और उसके हवाले वाले भी निकाल कर अपने रख देता है, फिर एक बात फाइनल अपना एक फैसला देकर चला जाता है। इनमें से इसलिए कि इनका मकसद पैसे कमाना है। व्यूअरशिप किन चीज़ों से ज़्यादा होगी, लोगों का इंटरेस्ट किधर है, मैदान कौन सा खाली है, हम उसमें घुस जाएं। तो अब ये दुनिया इस तरफ जा रही है। ये इन्फ्लुएंसर्स कहलाते हैं, जो हर एक से कहते हैं यस यू कैन डू इट। आप में से बहुत से लोगों को याद होगा 2008 का इलेक्शन जीतने के लिए ये बराक ओबामा जो अमेरिका के सदर दूसरी मरतबा बने थे 2008 में, ये उनका नारा था, यस वी कैन डू इट। हाँ, हम ये कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वही जो बहुत सी लोगों को जो ज़रूरतें हैं उन सब का हल हम पेश कर सकते हैं और जीत सकते हैं। वो भी इन्फ्लुएंसर थे, उन्होंने जीतने के लिए लोगों के जहन बनाए। मैं उन्हें अच्छा या बुरा नहीं कह रहा, और वो लोगों के जहन उन्होंने जीत लिए इस नारे से कि तुम कर सकते हो, हम मिलकर कर सकते हैं। बहुत अहम सवाल है, जिस चीज़ को कहा जा रहा है कि हम कर सकते हैं, क्या हमें करना चाहिए? ये एक अहम सवाल है। सबसे ज़्यादा सब कुछ जो कुछ कर सकता है, वो तो जो सब कुछ कर सकने पे कादिर है, वो है जो सबका क्रिएटर। अब यहाँ इस पर तो मैं बात नहीं कर रहा कि वो है या नहीं, थोड़ी थोड़ी सी की है बात खुद वो में, जितने कम वक्त की गुंजाइश होती है उससे बहुत मुख्तसर, बहुत तफसीली तौर पर नहीं। क्या ज़िंदगी यहाँ ख़त्म है या इसके आगे जाएगी? क्या यहाँ कोई मकसद था यहाँ पर होने का या नहीं? वो अगर सबका क्रिएटर जो जानता तो वो है सबसे ज़्यादा। ये सवाल है जिसके ऊपर अलग अलग खुतबे होने चाहिए, या अलग अलग आप लोगों को गौर करना चाहिए कि ये अलग अलग सवाल है। क्या आपने अपनी प्रायोरिटी और तरजीहात, हैव यू सेट देम राइट, सही मुकर्रर की हैं अपनी तरजीहात? सबसे पहले किसे रखें, किस बात को, फिर किसे, फिर किसे, फिर किसे? दरमियान की किसी चीज़ से मुतासर होकर तवाज़ुन तो नहीं बिगड़ गया, डिसबैलेंस तो नहीं हो गए? डू यू नो द फ्यूचर? क्या आपको मालूम है आगे क्या होगा, आइंदा क्या होगा? ये तो वो जान सकता है कि जिसको सब चीज़ों की खबर हो। कुरान अजीब कलाम है अल्लाह का, लेकिन कुरान के सिखाने वालों ने उसे ऐसे सिखाया आपको, दुनिया को, एक बड़ी तादाद में 1400 साल पहले क्या हुआ था, क्या हालात थे, तो फलां आयत क्यों नाज़िल हुई। तो ये तो 1500 साल पुराना कलाम हो गया। उस वक्त कुछ हुआ था। कुरान कहता है कि हमने तुम्हारे पर जो ये ईमान लाने वाले, उनको हुक्म देता है, कहो तुम ये आमन्ना बिल्लाह, हम अल्लाह पर ईमान लाए, वमा उन्जिला अलैना, इन लोगों से कह दो वो जो हम पर नाजिल हुआ, हम पर उतरा, हमारी तरफ भेजा गया, नहीं अलैना, दूसरी जगह इलैना, हमारी तरफ भेजा गया। ये जो आयत में बता रहा हूँ, जो हम पर उतरा, आप में से किस पर उतरा? हम सब पर, जो पढ़ रहे हैं जिस जमाने में। ये मौजज़ा है कुरान का कि उसे ऐसे देखें। आज क्या मसाइल है, कुरान क्या कह रहा है, तो वो आयात, वही सूरतें जिनका कुल एक कोई मतलब आपने समझा था, उसमें से आप समंदर निकलते चले जाएंगे उन अल्फाज में। ये मौजज़ा है कुरान। क़यामत में एक बड़ा ज़ल्ज़ला होगा इस दुनिया के बाद। एक छोटी सी सूरत के अंदर उसका नक्शा खींचा है बहुत सी जगहों पर।
اس کا نام ہی زلزال زلزلہ، اذا زلزلت الارض زلزالہ، زمین میں بہت زبردست زلزلہ آئے گا۔ اب آگے اور بھی ہیں الفاظ، ارے اس وقت زلزلہ ہے، جس وقت کسی جگہ کی زمین آپ کو شیک ہوتی ہوئی محسوس نہیں ہو رہی، وہ خبر نہیں آ رہی، اس وقت لگاتار زلزلے میں ہے۔ اب اس وقت پر پڑھیے، اس وقت کے حالات پر پڑھیے سورت کو، آپ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ وہی الفاظ، وہ جو بڑے پیمانے پر ہوگا اس دنیا سے جانے کے بعد وہ حق ہے، لیکن چھوٹے پیمانے پہ ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں اور یہاں وہ چیزیں ہمارے سامنے آتی چلی جا رہی ہیں، وہ جو بڑے پیمانے پہ ہوگا وہ ثابت ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین شیک کر دی جائے گی، بری طرح ہلا دی جائے گی، ہلا کر ہی تو کچھ چیزوں کو اس کے اندر سے نچوڑتے اور نکالتے ہیں نا۔ واخرجت الارض اثقالها، پھر زمین میں بہت سی کیپیبلٹیز، بہت سی چیزیں ہیں، بہت سی یہاں پر جو کچھ بھی اندر اس کی ہے وہ اس کے بوجھ ہیں، انہیں نکال دے گی کہ یہ کب انسانوں کو دیے جائیں۔ وہ تھوڑا تھوڑا تو کر کے زمین دیتی چلی جا رہی ہے، یہ کائنات دیتی چلی جا رہی ہے انسانوں کو، یہ کہہ رہے ہیں ہماری معلومات بڑھ رہی ہے۔ وقال الانسان ما لا، انسان حیران ہوگا ہو کیا رہا ہے، یہ اس وقت کیا چل رہا ہے۔ یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن زمین اپنی خبریں جو ہے وہ نشر کر رہی ہوگی، انفارمیشن لگاتار چاروں طرف سے آ رہی ہوگی، وہ جو انفارمیشن پہلے کبھی نہیں تھی، وہ کبھی نہیں تھی۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا، لوگ ہٹ جائیں گے الگ الگ گروہوں کے اندر، خاص طور سے بڑے بڑے دو طرح کے گروہ، لیروا اعمالہم، اب جو پھر اس وقت وہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کے اعمال کے رزلٹ سامنے آنے شروع ہو جائیں گے اسی دنیا کے، کہ وہ اپنے اعمال کو دیکھ لیں۔ کسی نے ذرہ برابر بھی اگر کوئی اچھا کام کیا ہوگا کریٹیوٹی کا، اس کا رزلٹ آئے گا، باقی سب برے کی اس کا آئے گا۔ کسی نے ذرہ برابر برائی کی، اس کا رزلٹ آئے گا، سامنے دیکھے گا، اور بہت اچھے کیے تھے ان کا بھی دیکھے گا، یہاں دیکھ لے گا۔ اس لیے آج کے دور کے لیے پڑھیے نا ان الفاظ کو، انہی کو، وہ وہاں کے لیے ہے، یقیناً ہے، لیکن لوگ صرف اپنی اس دنیا سے جب کاٹ دیتے ہیں قرآن کو، تو یہاں کے جو ہمارے مسائل ہیں کہ وہ حل نہیں ہوتے، اس میں گائیڈنس نہیں ملتی، اس میں رہنمائی نہیں ملتی۔ قرآن کہتا ہے تحقیق کر لو، تحقیق کا معیار کیا ہو، اسٹینڈرڈ کیا ہو، چاروں طرف جو بہت الگ الگ طرح کی خبریں موجود ہیں، اور ہر ایک کچھ دلیلیں لا رہا ہے۔ جو اچھے کامیاب تو وہی ہیں جو کوئی دلیلوں سے آتے ہیں، اپنی تھیوریز کے پیچھے بڑی زبردست محسوس ہوتی ہیں وہ دلیلیں، ایک کو سنے دوسرے کو سنے تیسرے، ہر ایک بڑی زبردست دلیلیں دے رہا ہے۔ عقل کا استعمال بڑھ گیا نا، لوگ ریشنل ہو گئے، اب دلیلیں سننے کسی ایک جگہ ٹک گئے، متاثر ہو گئے اس سے۔ سب کچھ تو وہ جانتا ہے، کریٹ اس نے کیا ہے، وہ بتائے گا کہ تمہیں ان میں سے کس انفارمیشن کو کتنا لینا تھا، مثلا کسی کا مذاق نہیں اڑانا تھا، یہ تمہیں انٹرٹینمنٹ کی بات اپنی جگہ پر تھی۔ اس کے اندر سے انفلوئنس ایک سب سے زیادہ خطرناک وہ ہے جو مذہب کے نام پر آتے ہیں، جو دولت کمانے کے نام پر آتے ہیں، اور جو پولیٹکس کے نام پر آتے ہیں انفلوئنسز۔ یہ تین گروپ سب سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں ہوگا، میں نے کئی خطبوں میں رکھا کہ ان گروپس کا آپس میں ایک گٹھ جوڑ اور نیکسس ہوتا ہے، ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ پاتے۔ یہ جو مذہب والے ہیں، یہ طرح طرح کے مذہب کے نام پر سپرسٹیشن، توہمات، وہم کی چیزیں، وہ چیزیں دیتے ہیں، فیری ٹیلز دیتے ہیں، قصے کہانیاں دیتے ہیں مذہب کے نام کے، اس کی بات نہیں کرتے اصل اسکرپچر کی، کسی صحیفے کی بات نہیں کرتے، یہ مذہب کے نام پہ یہ چیزیں نکالتے ہیں، پھیلاتے ہیں، اور لادینیت دیتے ہیں، کوئی مذہب نہیں، سب غلط، ہر چیز جھوٹی۔ جب یہ ہو جاتا ہے لادینیت، تو پھر اس کے بعد سوشل فیبرک، ہمارا سماجی تانا بانا بکھرتا ہے، اس کے اندر پھر جو نالج سیکس سے ریلیٹڈ ہوتی ہے وہ غلط استعمال ہوتی ہے، سوشل ویلیوز اور سوشل ریلیشن شپ جو سماجی آپس کے رشتے ہوتے ہیں وہ بدل جاتے ہیں، ان کے اندر تبدیلیاں آ جاتی ہیں، اس لیے کہ کوئی کنٹرول تو ہے نہیں اوپر سے، یہاں تک جینا ہے، بات ختم۔ قرآن کہتا ہے تم میں سے، یہ سب سے بڑی حقیقت ہے دنیا کی، افائم متم، تمہیں موت آئے گی نا، تو کیا پھر وہ زندہ رہیں گے؟ باقی وہ بھی مریں گے، ہر ایک مرے گا، یہ سب سے بڑی حقیقت ہے۔ کیا مرنے کے بعد زندگی ختم یا جاری ہے؟ کیا کسی نے سب کو کریٹر کوئی تھا؟ اب یہ مذہب والے تو بڑے خطرناک ہیں، ایک گرو ہیں، ان کے بہت بڑے فالوئنگ ہیں، بڑی زبردست،
اور بڑی جیسے وہ دلیل لیتے ہیں ان کے ساتھ میں رہنے والے ہٹتے نہیں، بڑے متاثر ہو گئے. وہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات ساری میں نے بنائی، کئی جنموں سے نکل کر اور کئی جنموں سے مجھے اطلاع دی جا رہی تھی کہ تم کائنات بناؤ، اور اس وقت کی ساری کائنات اب میری بنائی ہوئی ہے، میں آ گیا. تو وہ انہوں نے کہا میں خود خدا ہو گیا. کسی نے تو خدا کا انکار کیا، وہ بھی آ گئے جنہوں نے کہا میں خود خدا ہوں. اور مان لیا لوگوں نے، بہت بڑی تعداد نے مان لیا. اس سب کو چھوڑ کر کے جو ان کی زندگی کے کچے چٹے کھولے گئے مختلف لوگوں نے، وہ پڑھتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں کہ ارے یہ مخالف ایسی بکتے ہیں، کھولے دو. وہ کہتے ہیں تم بھی بن سکتے ہو، اب ہر ایک خدا بننے میں لگا ہوا ہے. یہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے کائنات کریٹ کی، میں کریٹر ہوں اور میں بتا رہا ہوں تمہیں، جو یہ کہتے ہیں قرآن کہتا ہے سورہ حج میں، یہ اوروں کو بھی بلا لیں مدد کے لیے، دنیا کو بلا لیں، یہ ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے. وہ جنہوں نے کہا ہے کہ ہم نے کہا میں نے کئی جنموں سے نکل کر کائنات کریٹ کی، ان سے کہے ایک مکھی کریٹ کر دو. وہ ایک کہا کہ مکھی کریٹ کرنا، تخلیق کرنا تو بہت دور کی بات ہے. مکھی تمہارے کھانے پہ کچھ اگر لے کر اڑ جاتی ہے، اسے واپس نہیں چھین سکتے، اسے ریکور نہیں کر سکتے. تم ضعف الطالب والمطلوب، یہ ان کو سچا ماننے والے بھی کمزور، اور وہ خود جنہیں یہ سچا مان رہے ہیں خدا، وہ بھی کمزور. یہ دونوں کمزور، دونوں بھی. اور بھیڑ ہے چلی جا رہی ہے، یہ انفلوئنسرز کر رہے ہیں. اب جو یہ مکھی کا، اب یہ لیٹسٹ جو معلومات اس کے بارے میں ہوئی، جب ایک مکھی کچھ کھانے پہ بیٹھ کے اڑی، اسے نیٹ ڈال کر اس مکھی کو اگر پکڑ لیں اور پھر بے ہوش کر دیں، مائکروسکوپس موجود ہیں دور خوردبین نے بہت، جو اس میں سے اسے دیکھ کر اس کے جو کچھ بھی ہے اسے پھر الگ کر لیں، تو اتنی باریک چیزیں الگ کر لیتے ہیں کہ جو انسانی آنکھ دیکھ ہی نہیں سکتی. پھر الگ کر لیں تو کیوں نہیں چھین سکتے؟ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ نے اپنے کلام میں فرما دیا وہ قیامت تک کوئی نہیں کر سکے گا. مکھی جیسے ہی کوئی چیز لے کر ہوتی ہے، اسی سیکنڈ کے سینکڑویں حصے کے اندر وہ اپنی اصل حالت میں نہیں رہتی. اس کے لعاب ایک انزائم نکلتا ہے، وہ اس کو ڈیکمپوز کر دیتا ہے، توڑ دیتا ہے، اس چیز کو اپنی اصل حالت میں نہیں رہنے دیتا، وہ ختم ہو جاتی ہے. وہ ختم ہو کے پھر اس کے اندر جاتی ہے، اندر بات کو جاتی ہے، وہ یہیں پر بریک ہو جاتی ہے. اب نہیں لا سکتے واپس اگر پکڑ بھی اسے لو. یہ قرآن نے 1500 سال پہلے، 1400 سال پہلے چیلنج دیا تھا ان کو، یونیورس کے کریٹرز کو، جو کہہ رہے ہیں کہ میں نے کی، اور اس کو کروڑوں لوگ مان رہے ہیں اور فالوورز بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ان کی دولت بڑھ رہی ہے. وہ دوسروں سے کہہ رہے ہیں کہ آؤ تمہیں ٹریننگ دیں گے لیکن پیسے لے کر آنا، فری نہیں ملے گی، تم بھی خدا بن جاؤ. سب پیسے کمانے والے. یہ ایک معیار دیا تھا قرآن نے. کہا تھا کہ ان کثیر من الاحبار والرہبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل. ان کی سب کو نہیں کہا، ان کی بڑی تعداد یہ جو علماء شریعت بنتے ہیں، علماء طریقت بنتے ہیں، یہ جو کرم کانڈ سکھانے والے، طرح طرح کی مذہب کے نام پہ رسموں میں لگا دینے والے، اس کی روح کو چھوڑ کر، اور وہ بھی جو روح کی خالی باتیں کرتے ہیں، ان تمام چیزوں کو کہتے ہیں ہٹاؤ، ہم تو بس اس سے ملا دیں گے تمہیں. یعنی کہ یہ دونوں، ان کی بڑی تعداد جو ہے، اکثریت لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں پیسے کمانے کے. تو سب سے پہلے تو اسے چیک کیجیے، ان کے پرسنل کیریکٹر کو چیک کیجیے، اس چیز کو چیک کیجیے کہ اس کے تھرو پیسے کما رہے ہیں کیا، بانٹ رہے ہیں لوگوں کو پیس، امن ہے. بڑے لوگوں، بہت بڑی فالوئنگ ہے، اور دنیا میں جگہ جگہ ان کے ویلکم کیا جا رہا ہے کہ وہ آپ کو امن و سکون دے رہے ہیں. پیسے چاہیے، غریبوں کو نہیں، مال والوں کو. یہ فیس ہے. تب آئیے آپ، نہیں ہے تو کوئی رحم کی بات نہیں ہے اس بات کی کہ تمہارے پاس کم ہے، لاؤ کہیں سے، چوری کرو، گھر والوں سے چھینو، لے کر آؤ، پھر ہم تمہیں دے دیں گے یہ چیز، تم بھی بن جاؤ گے. بنا کوئی نہیں، وہی کامیاب ہو، وہ دولت میں اپنی کامیاب ہو، آگے بڑھتا ہے. وہ چھوٹے چھوٹے اور پیچھے لگے ہوئے کہ ہم بھی بن جائیں گے. ان سے کیسے بچیں؟ یہ سوالات اس کے آگے کہ کیا تمہیں مستقبل کی خبر ہے؟ ڈو یو نو دا فیوچر؟ ہیو یو کریٹڈ دی ورلڈ؟ کیا تم نے کی ہے؟ قرآن تو بڑے چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ دیتا ہے. تم نے کیا اس کے بعد کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیا تمہاری ترجیحات ٹھیک ہیں؟ کیا پہلے کس چیز کو دیکھیں بات. پھر یہ کہ یہ انفارمیشن ہے، اسے چیک صحیح غلط کیسے کریں.
چھانٹے کیسے؟ کیا معیار ہوگا؟ جب خالی عقل سے چل رہے ہیں اور کوئی کسی کی دلیلوں سے متاثر ہو رہا ہے تو سب کنفیوز ہو جائیں گے. پھر دیکھنا ہوگا کہ اس نے کوئی گائیڈنس دی ہے یا نہیں دی ہے. اور پھر اس کے بعد اس کے نام کے اوپر پھر بہت سے آ رہے ہیں اپنی اپنی کتابیں, اپنے اپنے اسکرپچر صحیفے, وہ کہہ رہے ہیں ہم بھی لائے تھے. سچا کون ہے؟ یہ معیار دیکھنے ہوں گے کہ ان میں سے صحیح گائیڈنس کہاں سے ملے گی. دعویٰ کرنے والے تو بہت ہیں. وہ پہلے معیار کے بارے میں نے بتایا, واقعی جو سنسیئر تھے, چاہے وہ 100% ساری باتیں ان کی سچ ہو یا نہ ہو, میں ان میں سے ایک کو بھی کچھ نہیں کہہ رہا, لیکن اگر جو میں وہاں سے بات کر رہا ہوں جہاں سے کچھ تاریخ ہمیں ملتی ہے, اس سے پہلے کے لوگ تو تاریخ سے پہلے کے تھے. اگر گوتم بدھ تھے, ایک ریفارمر کہہ لوں میں ان سب کو, کوئی اور نام نہیں دے رہا, الگ الگ مختلف مذاہب کے لوگ ورنہ خفا ناراض ہوتے ہیں. یہ ریفارمرز جو تھے, اصلاح کرنے والے, گوتم بدھ تھے, ایک ریفارمر تھے. حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام وہ تھے, بڑے ریفارمر تھے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑے مصلح تھے, اصلاح کرنے والے بڑے ریفارمر تھے. ان کے بعد گرو نانک دیو ایک بڑے ریفارمر تھے, ایک اصلاح کرنے والے. پھر آگے اور بھی ہیں, میں نے کچھ بڑے نام لیے. ان میں سے ایک نے بھی دولت کمائی. یہ ان کی زندگی کیسے تھی؟ ان کے کروڑوں اربوں فالوور پوری دنیا میں کیوں ہیں؟ اس دور میں جب کوئی سوشل میڈیا نہیں تھا, اربوں فالوور ہر ایک کے کیوں ہیں؟ یہ سچ لے کر چلے تھے, یا کم از کم ایماندار تو تھے. ان کی جو چیزیں ہمیں ملتی ہیں ان میں سے فلٹر کریں, سچ کیا ہے اور آخری سچ کیا ہے. معیار کیا ہونا چاہیے چیکنگ کا؟ کیا ایسے بھی اسکرپچر کوئی ہے جس کے اندرونی شہادتیں, انٹرنل ایویڈنس ایسے ہوں کہ وہ خود ثابت کر دیں کہ نہیں یہی سچ ہے؟ ایسے ہیں کیا؟ اسے دیکھیں. اصل میں پھر یہ چیزیں جنہیں بچپن سے ہمیں مینٹین کرنی ہے, بچوں کی جدھر متوجہ کریں, پہلے خود آپ سمجھیں. پچھلے کئی مرتبہ سے ایسے ٹاپک آ رہے ہیں جو 2 یا 3 قسطوں میں نکل گئے. اس ٹاپک کو انشاءاللہ آئندہ مرتبہ پورا کروں گا کہ یہ ان سب سوالات کے جواب کیا ہیں اور یہ کیسے اس نقلی دنیا سے اصلی دنیا میں واپس لائیں تاکہ یہ دنیا کی صحیح تعمیر کر سکیں, ایک صحت مند سوسائٹی کی, ایک صحت مند سماج کی, بجائے اس کے کہ سوسائٹی کو ختم کر دیں اور سماج کو ختم کر دیں. بارک اللہ لنا و لکم. قرآن مجید انہ تعالی جواب کریم.